اور اگلا جملہ ذرا سننا، وَلَقَدْ عَاتَبَ اللَّهُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي الْقُرْآنِ۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کاش کہ مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑتا، آپ کو اتنی عربی آتی ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیر عرفان شاہ صاحب مشہدی جب یہ اہل سنت میں تھے تو ان کا ایک مقولہ تھا، پریا عہدہ جانیے جدا توڑ چڑھے، لیکن آج ان کا اپنا ہی بھرا ہوا گر گیا ہے۔ آج ان کی ایک ویڈیو دیکھی تو دل کو بڑا افسوس ہوا کہ جو کبھی صحابہ کے وکیل ہوا کرتے تھے اور صحابہ کی عظمت کے گن گاتے تھے، آج وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے اندر ایک کانفرنس کے اندر شاہ صاحب نے ایک حدیث پیش کی اور فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اس سے حوالہ پیش کیا اور کہا میں کوئی شعر نہیں پڑھ رہا، میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہوں۔ تو اس حدیث پاک کو پڑھتے ہوئے انہوں نے جب وہ اس جملے پر پہنچے وَلَقَدْ آتَبَ اللَّهُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي الْقُرْآنِ، تو دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاہ صاحب کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں صحابہ پر عتاب کی بات ہو گئی ہے، اور ان کا انداز آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ کبھی جو اہل سنت ہوا کرتے تھے آج ان کا انداز کیا ہے۔ اور جہاں جہاں رب نے قرآن میں رسول کے صحابہ کے لیے کوئی عذاب یا پکڑ کی بات نازل کی ہے، ما ذکر علی الا بخیر، اور سزا والی بات میں رب نے علی کا ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ رب نے جب بھی قرآن میں ذکر کیا علی کا ذکر خیر کیا۔ تو انہوں نے کہا میں یہ حدیث رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، اور خوشی ان کو عتاب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی تھی۔ تو میں اس حدیث کو جو انہوں نے پیش کی اس کے راویوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ راوی کیسے ہیں، اور اس حدیث کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر عتاب کی اور عذاب کی دلیل، یعنی لفظ عذاب بھی انہوں نے استعمال کیا، اس کی دلیل بنا رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کی جو صورتحال ہے وہ ہے کہ اس میں زکریا بن یحییٰ قصائی راوی ہے۔ اس کے بارے میں میزان الاعتدال کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین سے پوچھا تو آپ نے فرمایا رجل سوء، تو حضرت یحییٰ بن معین نے کہا یہ بڑا برا بندہ تھا، اور حضرت عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ مجھ سے یحییٰ بن معین نے کہا کہ تم اس سے کچھ لکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو حضرت یحییٰ بن معین نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ یہ بندہ تو اس قابل ہے کہ اس کے لیے گڑھا کھودا جائے اور اس کو گڑھے میں ڈال دیا جائے، یعنی یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے حدیث لکھی جائے یا اس سے حدیث لی جائے، اس کو تو گڑھا کھود کر اس میں ڈالنے کے یہ قابل ہے۔ اور اسی طرح یہ جو راوی ہے اس کے بارے میں امام نسائی رحمت اللہ تعالی اور دارا قطنی فرماتے ہیں متروکن، یہ متروک راوی ہے۔ تو جس حدیث کو شاہ صاحب بڑے دڑلے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ وہاں عذاب کا لفظ آ گیا، عتاب کا آ گیا ہے، تو اس کا راوی تو یہ ہے کہ اس کو گڑھا کھود کر اس میں ڈالنے کے قابل ہے حضرت یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالی کے نزدیک۔ اور اس کا دوسرا جو راوی ہے یہ ہے علی بن بزیمہ،
تو علی بن بزیمہ جو ہے اس کے بارے میں حضرت امام ذہبی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ علی بن بزیمہ جو ہے اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل خود کہتے ہیں صالح الحدیث ہے لیکنہ راس فی التشیع، کہتے ہیں اس کی حدیث تو صالح ہے لیکن یہ اس کا سر جو ہے یہ شیعوں میں ہے۔ اور اس طرح حضرت امام جوزجانی فرماتے ہیں کہ یہ حق سے پھرا ہوا ہے، جو حق سے جدا باتیں ہیں وہ اس کو علانیہ یہ پیش کرتا تھا۔ اسی طرح یہ جو ہے اس کے بارے میں علی بن بزیمہ، اس کے بارے میں امام احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی، ایک بات ہے کہ ایک جگہ شاہ صاحب فرما رہے تھے یہ عسقلانی بڑے پائے کے عالم ہیں، تو یہ جو پائے کے عالم ہیں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علی بن بزیمہ یہ بندہ شیعہ ہے۔ تو اس طرح یہ جو روایت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کے بارے میں پیش کی جا رہی ہے، اس میں دو راوی جو ہیں وہ شیعہ ہیں، اور اگر دوسری کتابوں کے اندر کوئی بات کہے گا اس میں بتائیں گے کہ اس میں کتنے جو راوی ہیں وہ شیعہ ہیں۔ تو یہ شیعوں کی روایت شاہ صاحب پیش کر کے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ اصحاب محمد پر اللہ نے عتاب کیا، حالانکہ اللہ نے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کے بارے میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ سابقون، مہاجرین، انصار اور جنہوں نے ان کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہے۔ تو اللہ تو سب سے رضا کی بات کر رہا ہے، لیکن شاہ صاحب اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر عذاب اور عطاب کی بات کی۔ تو حالانکہ یہ دیکھو نا، یہ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب اس تقریر میں کہ میرا یہ جی چاہ رہا ہے کہ اس حدیث کو تقسیم کریں اور نوجوانوں تک یہ بات پہنچائیں، حالانکہ یہ بالکل یہ صحابہ کے بغض کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے خاتمہ سو سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے برے انجام سے محفوظ فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔